الرحمن الرحیم، وہ بہترین حدیث کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اکثر جو چھوٹا موٹا طالب علم ہوتا ہے وہ بھی اس حدیث کو کوٹ کرتا ہے کہ علم بہتر کے مال، بھلے کہیں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں وعنہ علیہ السلام ایضاً، کہہ رہے یہ حدیث بھی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب سے ہے کہ العلم افضل من المال بسبعۃ، کہ علم افضل ہے مال سے 7 چیزوں میں، علم مال سے 7 چیزوں میں افضل ہے۔ پہلی کیا ہے؟ الاول انہ میراث الانبیاء، کہ علم انبیاء کی میراث ہے۔ والمال میراث الفراعنہ، اور مال فراعنہ کی میراث ہے، یعنی فرعونوں کی، ہاں فرعونوں کی میراث ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو یعنی مال کے ذریعے انسان میں کیا ہے؟ تکبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ علم کیا کرتا ہے؟ تواضع اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں الثانی العلم لا ينقص بالنفقۃ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اصلی پڑھائی کب ہوتی ہے؟ جب اس کو خرچ کرتا ہے۔ جیسے ہم جب پڑھاتے ہیں تو یہ آپ بھی جب پڑھائیں گے، ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں اتنا نہیں سمجھیں گے، جب آپ پڑھائیں گے تو آپ کی سمجھ زیادہ ہوگی۔ اسی لیے دیکھیے بہتر ہے کہ آپ اپنے جو جونیئر ہیں ان کو تھوڑا وقت دیں، کوئی ایک کتاب پڑھائیں تاکہ آپ کے اندر ملکہ پیدا ہو تدریس کا۔ ہم اپنے مدرسے میں تھے، ہم پڑھاتے تھے، صحیح ہے، تو ہوتا نہیں، آپ کریں گے تو کیوں نہیں ہوگا؟ تو پھر بھی ان کو آپ ان سے بھی کہیں گے، آپ بھی کوشش کیجئے۔ مطلب بتاتا ہوں کیسے کتاب سے لیا جاتا ہے یا کیا طریقہ۔ ابھی کچھ عرصے سے میں میڈیسن وغیرہ قرآن وغیرہ جیسے بننا ہے کہ ہفتہ وار پڑھایا، اس پہ بھی ہفتہ وار بولانا پڑتا تھا روز کیا ہوا۔ تو ہم بھی وہاں سیریا میں میں نے پڑھایا ہے، سیریا میں بھی اپنے جو جونیئر ہوتے تھے یا جو ساتھی ہوتے تھے ان سے مباحثہ کرتے تھے۔ مباحثے میں کیا ہے؟ ہمیشہ تھوڑی بیٹھتے تھے، جیسے 4 تھے، 2 ہم، ایک شاہد آ کے بیٹھ جاتا تھا، ہمارے الہ آباد کا ہے جمکران میں ابھی، صحیح، اور 2 افریقی رہتے تھے، ایک ابراہیم با اور ایک وہ یونس کہہ رہا ہوں، میرا ابراہیم با اور عبداللہ با اٹک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ دونوں، ان کے ساتھ میں مباحثہ کرتا تھا۔ کیا ہے؟ آج اس نے پڑھا، کل میں نے پڑھا، کل اس نے پڑھا، اس طرح سے ترتیب کر کے جو ہے آج ہم شرح کر رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہا ہے، ہم جواب دے رہے ہیں، ہم کہیں پھنس رہے ہیں وہ بتا رہا ہے۔ تو اس طرح سے مباحثہ کرتا تھا۔ مباحثہ بھی کوئی ہم اسپیشل نہیں، یا تو کبھی ان کے گھر جاتا تھا میں، یا وہ لوگ ہمارے جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں حوزئی میں، اس میں آ جاتے تھے۔ کہہ رہے ہیں العلم افضل من المال بسبعہ، الاول انہ میراث الانبیاء، پہلی یہ ہے کہ علم کیا ہے؟ انبیاء کی میراث ہے۔ والمال میراث الفراعنہ، مال فراعنہ کی میراث ہے۔ العلم لا ينقص بالنفقہ، علم سکھانے سے ختم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ والمال ينقص بها، اور مال کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ ابھی 360 چلے گئے بجیے میں، صحیح۔ الثالث يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه، مال کے لیے ایک حافظ چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو تالے میں لاک کر کے رکھیں، بینک میں رکھیں، کھلے آپ نہ رکھیں، آپ اس کی حفاظت کریں گے اور علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ الرابع العلم يدخل في الكفن ويبغي المال، صحیح ہے کہ علم جو ہے کفن کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ علم جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ عالم مرے گا، علم مرنے والا ہے؟ نہیں مرنے والا ہے، علم اس کے ساتھ ہے، اس کے آثار باقی ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں شہید ثانی کی کتاب، تو ابھی شہید ثانی زندہ نہیں ہے، اس کا ثواب ان کو ابھی بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے، تو علم ساتھ میں جائے گا۔ فی الکفن ویبغی المال، اور مال کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ خامس المال يحصل للمؤمن والکافر، مال مومن و کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ علم والعلم لا يحصل الا للمؤمن،
اور علم سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں ہوتا. یعنی کہ اس علم کی بات کون سی ہے؟ حقیقی علم جو آپ کو راہ نجات تک لے جائے. السادس جمیع الناس یحتاجون الی العالم، تمام انسانوں کو عالم کی ضرورت ہوتی ہے. فی امر دینہم، اپنے دینی امور میں. محتاج ہوں گے کہ نہیں محتاج ہوں گے؟ مسائل جاننا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز جنازہ ہے، صحیح ہے. ولا یحتاجون الی صاحب المال، انہیں صاحب مال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بھلے عالم کی وہ عزت نہ کریں، عالم کا احترام نہ کریں، عالم کو دھتکارتے رہیں، ٹھیک ہے، عالم کی تحقیر کرتے رہیں، پھر بھی محتاج کس کے رہیں گے؟ عالم کی. مال والے کا دیکھ جلتے بھی ہیں، صحیح ہے. اور مال والے کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، اس کا کوئی محتاج نہیں ہے. اس کا محتاج بہت کم لوگ ہوتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ چند پیسوں کی. ورنہ عالم کے پاس لوگ پیسے کے لیے بھی آتے ہیں اور علم کے لیے بھی آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ جو السابع العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. علم آپ کو طاقت دیتا ہے تاکہ آپ صراط پر گزر جائیں. والمال يمنعه، مال کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے. کیونکہ مال رہے گا تو اس کا حساب کتاب دینا ہے. علم ہے تو علم کے سہارے آپ نے اس کو خرچ کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، اور وہی آپ کی نجات کا کیا ہو جائے گا؟ ضامن ہو جائے گا. تو علم کے ذریعے انسان، ٹھیک ہے، پورے صراط سے بآسانی گزرے گا. مال اس کو کیا کرے گا؟ روکے گا، چونکہ اس کا حساب کتاب اتنا زیادہ ہوگا. انبیاء میں سب سے زیادہ تاخیر سے کون جائے گا؟ جناب سلیمان. نبی ہے، نبی. 1,24,000 میں سب سے بعد میں کون جا رہا ہے؟ جناب سلیمان جا رہا ہے. مگر جائیں گے تو حتمی ہے، لیکن تاخیر حساب ہوگا. اس سے نہ ہونا بہتر ہے نا. کیا ضرورت ہے؟ بھلے مجبوری میں صحیح کہ میں حساب کتاب کی ٹینشن سے بچا رہے گا. اللہ جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کر کے بھول جاتا ہے. وہی تو بتا رہے انبیاء نہیں، انبیاء کے ساتھ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے انبیاء نبی اس طرف متوجہ نہ ہو. جناب یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے خدا کو فراموش کیا کہ نہیں کیا؟ جب اس سے مدد مانگی کہ جا کے اذکر عند ربک، کہا نا کہ اپنے رب کے پاس یعنی اپنے مالک کے پاس مجھے یاد رکھنا، تو اس وقت اللہ کو کیا کر دیا؟ انہوں نے فراموش کر دیا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کیا ہوتا ہے جناب 10 سال کی بات جناب انبیاء کی یاد رہے گی نہیں جناب؟ بالکل رہے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن پھر بھی چونکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو سب کے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں، پیش کیے جائیں. ہو سکتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کیا جائے کہ دیکھو ان کے پاس بھی مال تھا، آپ کے پاس بھی مال ہے، لیکن ان کو اس مال کے باوجود جنت میں ان کا دیکھو حساب کیسا ہے اور تمہارا حساب کیسا ہے. دونوں کو مقارنے کے لیے ہو سکتا ہے خداوند عالم ان کے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے، ہے کہ نہیں؟ چونکہ صاحب ثروت و مال و دولت تو اور بھی ہوں گے وہاں. خود قارون ہے کہ نہیں ہے جو صاحب ثروت ہے، جس کی مثال دی گئی ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے. چونکہ دنیا میں جب اس پہ عذاب آیا ہے تو آخرت میں کیا نجات پا جائے گا؟ نہیں ملنے والا ہے. ہاں یہ حدیث جو آپ اکثر جانتے ہیں، سنتے ہیں، وعنہ علیہ السلام قیمت کل امرئ ما یعلمہ، ہر انسان کی قیمت وہی ہے جو وہ جانتا ہے. جو آپ کو آتا ہے وہ آپ کی ویلیو ہے. وفی لفظ آخر ما یحسنہ، اور کہیں پہ آیا ہے کہ جو وہ نیکی کرتا ہے. نہج البلاغہ میں بھی حدیث یہ والی بالکل بالکل بہترین حدیث ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے. ہر انسان کی اہمیت و قیمت کیا ہوتی ہے؟ جتنا اس کو علم ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی عزت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کا منصب ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی شہرت ہوتی ہے. انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ رکتے ہیں. چوتھے امام سے جو حدیث ہے، یہاں مولا کائنات کی حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہوتی ہیں. اب یہاں پہ چوتھے امام کی حدیثیں شروع ہو رہی، انشاءاللہ اسے کل لیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.